اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں، احسن اقبال وزیر منصوبہ بندی جو ہے وہ بین الاقوامی یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بنا کے چلا سکتے ہیں، ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم دور جدید کی ایک جدید ریاست قائم کر کے اسے ثابت کریں گے کہ ہم انٹائٹلڈ ہیں کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک دیا جائے۔ بدقسمتی سے وہ ملک بننے کے 25 سال کے بعد ہم آدھا حصہ گنوا بیٹھے، اور میں آپ کے ساتھ ضرور یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ واقعہ تحریک پاکستان کے ایک بزرگ عثمان جوگے سہی صاحب نے ایک محفل میں سنایا، ایک عوامی میٹنگ میں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم 14 اگست کو قائد اعظم پاکستان بن گیا تو انہیں مبارکباد دینے گئے، تو قائد اعظم کسی بات پہ پہلے مسکرا رہے تھے۔ ہمارا نوجوانوں کا ڈیلیگیشن جب انہیں مبارکباد دینے کے لیے گیا تو وہ کسی خوشگوار موڈ میں تھے، اور جب ہم نے انہیں مبارکباد دی تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو ہم چاہتے تھے، ہمیں ایک مورچہ ملا ہے اور ہم اس مورچے سے اصل پاکستان حاصل کریں گے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آخری وقت تقسیم ہند کے اندر دھاندلی کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے کشمیر ہم سے چھین لیا گیا، اسی طرح اور کافی علاقے مشرقی پنجاب کے جنہیں پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا وہ بھی چھین لیے گئے۔ اور تحریک پاکستان کا شاید ایک اور واقعہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ جب پنجاب کے اندر اسمبلی میں ووٹ ہوا کہ پاکستان بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، تو اس پہ ووٹ برابر ہو گیا۔ تو اس ووٹ کے اندر کاسٹنگ ووٹ کس نے کاسٹ کیا؟ وہ پنجاب اسمبلی کے مسیحی سپیکر تھے ایس پی سنگھا، انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا تو پنجاب اسمبلی سے قرارداد پاس ہوئی۔ اسی طرح یہ بھی بات ہمیں نہیں بتلائی جاتی کہ جب قیام پاکستان بن رہا تھا تو جو مسیحی برادری تھی اس نے باؤنڈری کمیشن کو لکھ کر دیا کہ آبادی کی گنتی کے اندر ہمیں مسلمانوں کے ساتھ پاکستان کی تقسیم کے لیے شمار کیا جائے۔ اگر مسیحی برادری اپنا وزن ہمارے ساتھ نہ ڈالتی تو شاید پاکستان کا جغرافیہ اور مختصر ہوتا۔ تو لہٰذا یہ ایک ملٹی ریلیجس، ایک ملٹی ایتھنک اسٹیٹ اور ریاست بنائی گئی جس کے اوپر کچھ کامن مقاصد تھے کہ جس کے ذریعے ہم پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کو اس کے بنیادی حقوق کا تحفظ دیں گے، ہم پاکستان کے ہر شہری کو معاش کا تحفظ دیں گے، اور ہر شہری کو انصاف مہیا ہوگا۔ ریاست کی بنیاد ایک رومانس کے اوپر ہوتی ہے، اور وہ رومانس اس کے شہری اور اس کی ریاست کے ڈھانچے کے درمیان کچھ اعلیٰ اقدار کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ ویلیوز جسٹس کی ہوتی ہیں، وہ ویلیوز سیکیورٹی کی ہو سکتی ہیں، وہ ویلیوز پراسپیرٹی کی ہو سکتی ہیں۔ کچھ اعلیٰ اقدار ہیں کہ جن کے اوپر اس ریاست کے شہری اپنے رنگ، نسل، مذہب سے بالا تر ہو کے کسی کامن ایجنڈا کے اوپر مل کر ایک کلیکٹیو آئیڈینٹی کے اندر خود کو سموتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ان کی اجتماعی شناخت دھندلا جائے تو پھر ان کی انفرادی شناختیں ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ تقسیم در تقسیم کے عمل میں چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کو کسی ٹینک کے ذریعے، کسی توپ کے ذریعے، کسی میزائل کے ذریعے حاصل نہیں کیا گیا۔ پاکستان کا قیام 1946 کے بیلٹ کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا تھا۔ تو پاکستان کا جو ڈی این اے قوم کا، ریاست کا، اس کی اساس بیلٹ کے اوپر ہے،
اور ایک جمہوری اور سیاسی جد و جہد کے اوپر ہے. لہذا اس ریاست کی بقا کا تعلق بھی اسی ڈی این اے کے ساتھ جڑے رہنے سے ہے کہ جس کے اوپر اس کی اساس قائم ہوئی تھی. پاکستان بلٹ کے ذریعے نہیں بنا تھا، پاکستان بیلٹ کے ذریعے بنا تھا. لیکن بدقسمتی سے پاکستان بننے کے کچھ عرصے کے بعد پاکستان کو بیلٹ کے راستے سے ہٹا دیا گیا، اور جب پاکستان میں غیر جمہوری اور غیر نمائندہ حکومتیں آئیں تو انہوں نے اس سوسائٹی کے اندر، اس ملک کے اندر جس میں ملٹی ایتھنک سوسائٹی تھی اور ڈیفرنٹ آئیڈینٹیٹیز تھیں، ان کے درمیان تقسیم کو فروغ دیا، اور ہاریزونٹل لیول پہ بھی تقسیم ہوئی اور ورٹیکل لیول پہ بھی تقسیم ہوئی. ہم تاریخ میں 1960 کے عشرے کو بہت یاد کرتے ہیں کہ بڑی اقتصادی ترقی ہوئی، لیکن وہ اقتصادی ترقی ایک غیر نمائندہ ڈکٹیٹرشپ کے اندر ہوئی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف ہاریزونٹل انیکوالٹی نے جنم لیا اور دوسری طرف ورٹیکل انیکوالٹی نے جنم لیا. جو ہاریزونٹل انیکوالٹی تھی اس نے مشرقی پاکستان میں یہ احساس پیدا کیا کہ اس پاکستان کے اندر ہمیں ہمارے حقوق حاصل نہیں ہیں، اور وہ 10 سال کا جو ترقی کے عمل نے جو ایک ہاریزونٹل انیکوالٹی پیدا کی تھی، اس نے مشرقی پاکستان کو 1971 میں علیحدہ کر دیا. اور جو ورٹیکل انیکوالٹی پیدا ہوئی تھی اس سے سوسائٹی کے اندر ہیوز اور ہیو ناٹس میں اتنا زیادہ فرق پڑ گیا کہ سوشلزم کا نعرے نے زور پکڑا، اور نیشنلائزیشن جو ہوئی 1971 کے بعد اس نے پوری 1960 کی جو انڈسٹریلائزیشن کا سفر تھا اس سارے کو رول بیک کر کے گراؤنڈ زیرو کر دیا. تو ہم نے اس 10 سال کی ترقی کے عوض پاکستان کو مضبوط ہوتے نہیں دیکھا، چونکہ وہ ایک غیر نمائندہ یا نان انکلوسیو ترقی تھی. اس ترقی نے جو ڈسٹارشنز پیدا کیے. اسلام آباد میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا قیام جمہوری اور سیاسی جد و جہد سے ہوا، اور انہوں نے کہا کہ قائد اعظم ملک کو ترقی یافتہ اور ریاست کی بقا کا احساس کے ساتھ جوڑ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ قائد اعظم ملک کو ترقی یافتہ اور کامیاب ملک بنانا چاہتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ریاست کا بقا احساس کے ساتھ جڑا ہوا ہے.